بیت بنیے اور ایسے کامل سے بنیے کہ جو تمہاری دنیا اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی کام آ سکے اس کی دعا. یہی بیت کا معاملہ ہوا کہ امام حسین شہید ہوئے لیکن یزید کی بیت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھنے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے ایمانوں کو. جب تک علم نہیں ہے نا ہم عمل نہیں کر سکتے, اور جب تک عمل نہیں کر سکتے تب تک پرہیزگار نہیں بن سکتے, اور جب تک پرہیزگار نہیں بنیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے محسن بندے نہیں بن سکتے, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ میرا رب اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا؟ ہمیں بھی تو یہی کرنا ہے نا. ابھی کریم بھائی کے پاس کہ زیادہ دولت آئی تھی, چلو بھائی پروگرام رکھے, لوگوں کو کھانا کھلائے. مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ یہ بہانے سے ہمارے گھر میں درود و شریف ہوگا, اللہ رسول اہل بیت کا ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اور 4 لوگوں کو کھلانے کا ثواب بھی ملے گا. یہی مقصد ہے نا ان کا یہ پروگرام رکھنے کا. اور ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ 4 باتیں کان تک ٹکرائے اور ہم کچھ عمل کرنے والے بنے. اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم کھانے کمانے والے نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کھانے کمانے کے لیے انہوں نے پروگرام شروع کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کھانے کمانے کی. کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی رزاق نہیں ہے. یہ تو ذریعہ ہے اس کا یہ ذریعہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر دانے پر کھانے والے کا ہی نام لکھا ہے, اور جس جانے پر جس کا نام لکھا اس کو وہی کھائے گا. تو غلط فہمی میں ایسا مت رہنا, بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا, اور علم سیکھنے کے لیے ایسے محفلوں میں حاضر ہونا, سننا نہایت ضروری ہے. آج دیکھیے نا ہمارا کتنا وقت موبائل پر چلتا ہے, کتنا. ذرا اسٹیٹس کا ہی معاملہ لیجیے آپ. اسٹیٹس کیا کہتے ہو؟ اسٹیٹس مجھے کیا اسٹیٹس 30 سیکنڈ کا ایک میسج ہوتا ہے, 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ. کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس پر؟ کوئی گانا رکھتا ہے, تو کوئی جوک رکھتا ہے, تو کوئی عقیدہ خراب کرنے والی بات رکھتا ہے. اب وہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کا جو بھی اسٹیٹس رہے گا وہ ایمان والا دیکھے گا, بھیجنے والا اس میں کتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو. اگر غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, تو اس کا گناہ وہ بھیجنے والے کو پڑا, اسٹیٹس بھیجنے والے پر پڑا. یاد رکھیے ایمان والوں, مسلمانوں, اسٹیٹس پر بھیجنا ہے تو اللہ رسول کا پیغام بھیجو, ایسی بات بھیجو کہ سامنے والا کچھ سیکھے. گانے ناچ گانے جوک نہ بھیجے. اگر ہم نے بھیجا تو اس کا گناہگار ہم ہوں گے. جتنے لوگوں نے دیکھا اور جتنے لوگوں نے عمل کیا, بھیجنے والے کے نام عمل میں اس کا گناہ لکھا جائے گا. آج کے بعد یاد رکھنا, اسٹیٹس پر کوئی ایسے جوک یا ایسی نازیبا کلمات یا ایسے گانے کفریاں نہیں بھیجنا کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے اور اس کا گناہ ہم پر پڑے. اور زندگی کی ضروریات کوئی زیادہ نہیں ہے, یہ ہم نے بڑا کر رکھی ہے. ہمارے پیر صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے, انسان 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی اسے کھلا رہا ہے, 2 وقت کا رزق اللہ دے رہا ہے. پھر انسان پریشان کیوں ہے؟ انسان دنیا کی محبت میں پریشان ہے. جتنا ملے اس کو کم ہی پڑ رہا ہے, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. ارے زندگی کی ضروریات اسے کہتے ہیں کہ جس کے بنا جینا مشکل ہو جائے. اب کیا ضروریات ہے اسے بتائیں مجھے, جس کے بنا جینا مشکل ہو جائے؟ ایک تو کھانا, ایک تو پینا, ایک تو کپڑا, ایک تو مکان. یہی ضرورت ہے نا زندگی کی. اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ اس کے بنا آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا. کھانے بنا جینا مشکل ہو جائے گا. پینے بنا, پینے یعنی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پانی کی بات کر رہا ہوں میں, غلط مت جائیے. کچھ لوگ غلط جاتے, پینا کہا مولانا نے, پینا یعنی پانی کی بات کر رہا ہوں.
پانی انسان کے لیے ضرور ہے، اس کے بنا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کپڑا انسان کے لیے ضرور ہے، اس کے بنا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر، خود کا گھر ہو تو اچھا ہے، نہیں تو بھاڑے کا تو مل ہی جاتا ہے۔ گھر کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ 3 چیزیں یہ زندگی کی ضروریات ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں نا یہ خواہشات ہیں، خواہشات۔ تو خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ دنیا میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خواہشات جنت میں پوری ہوگی۔ جنت میں پوری ہوگی ہماری خواہشات۔ دنیا میں کیا لے کر بیٹھے مولانا؟ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے معاملے میں ذرہ برابر کی حیثیت نہیں رکھتا۔ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا ایک مسافر چلا اور چلنے کے ساتھ کتنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، بہت کم، بس یہ مسافر کی طرح زندگی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اس دنیا کے پیچھے اتنے لگ گئے، اتنے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ ارے اللہ رحم کرے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، سنتوں کی ہمیں پرواہ نہیں، اسلام کی شریعت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، ادب و احترام کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اتنا ہم دنیا کے پیچھے چلے۔ جب دنیا ہی کے پیچھے ہم چلے اور دنیا ہی میں سب پانے کی کوشش کریں تو آخرت میں کیا ملے گا؟ ایمان سوچئے ذرا، میری بات پر غور و فکر کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، اس بات کو مجھے ڈر نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میری امت دنیا کو سب نہ سمجھ لے، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ شرک کا ڈر نہیں بتایا ہمارے اللہ کے رسول نے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ ویسے ہی ہوا آج حضور کی امت کیا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ گئی، دنیا کے حسین نظاروں میں کھو گئی۔ ارے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر میں لیٹایا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، کچھ نہیں آنے والا۔ کیا کام آئے گا؟ نماز، روزہ، حج، جو کچھ کیا ہو زکات، یہ اعمال ہی کام آ جائے گا۔